إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. درود بھیجیے. جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دیکھ تو لیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں. ایک درود پڑھیے گا مل کر بابا کا. پھر بھی بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے. ایک پھر بھی بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. ہم اپنی آنکھوں سے جام ان کا دیکھ تو لیں، اسی لیے تو تیرا
انتظار کرتے ہیں. ایک درود پڑھیے گا مل کر بابا کو. ایک 4 مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ علی علی کا ذکر جو ہر آن کیا کرتا ہوں. علی کا ذکر جو ہر آن کیا کرتا ہوں. میں اپنے آپ پہ احسان کیا کرتا ہوں. اور توجہ چاہوں گا فضائل ابو طالب سنا سنا کے اسد فضائل ابو طالب سنا سنا کے اسد میں کافروں کو مسلمان کیا کرتا ہوں. ایک درود پڑے گا مل کر بابا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات بلند وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین. صلوات کی تکلیف کریں سارے حضرات. اللہ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں سارے حضرات. اللہ بانیان مجلس کے شرف قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں سارے حضرات. اللہ دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں سارے حضرات. اللہ نہایت واجب الاحترام عزت مآب صلی اللہ محمد. نہایت واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبت محترم و مکرم سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ ناصر رضا ناصر اس مجلس کے حوالے سے غالباً 6 مرتبہ آپ کی سماعتوں کے گہرے سمندر میں اپنے افکار و خیالات کی بوسیدہ نہ اتارنے کا شرف حاصل کر رہا ہے. قبلہ نہ فن ہے، نہ فصاحت، نہ ادراک، نہ ملاحت، نہ نطق، نہ نظارت، نہ برق، نہ حرارت، نہ بحث، نہ بجھارت. یہ احسان ہے زہرا کے لال کا کہ وہ جیسے نالائق کو قلم قبیلے کا فرد بنا کے اپنی معرفت سے ہمکنار کیا. یقیناً گرمی بہت زیادہ ہے،
لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو محمل خورشید سے اترتی ہوئی دوشیزہ حرارت اپنے ہی شباب سے بےتاب ہو کر خودکشی کرنے پہ تل چکی ہے. چلو سمجھ آتی ہے سرکار. یہی تو کمال ہے زیدیہ اس کا. آل محمد آپ کو سلامت ہے. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. یقیناً آپ بھی روزے سے اور میں بھی الحمدللہ روزے سے ہوں. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میرا روزہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سا بولتے آئیں گے 5-7 منٹ کی بات. اس کے بعد حضرت علامہ یقیناً آپ کو اس میں شہید حسینیت جناب علامہ ناصر عباس نظر آئیں گے انشاءاللہ, اور آپ سماعت فرمائیں گے مولا نے چاہا تو. میں گن کے 2-4 قطعات آپ کی سماعتوں کی نظر اور 2 لفظ مصائب کے منبر قبلہ کے حوالے. کہتے جی شیعہ سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں. شیعہ تو روزہ تھوڑا سا جاگو رکھتے ہی نہیں, یعنی جن کا قبول ہوتا ہے وہی نہیں رکھتے. ہائے ہائے میرے جوانوں وقت بہت کم ہے, ذرا ذرا بولتے آؤ امام زمانہ سلامت ہے. جن کا قبول ہوتا ہے یعنی کہ وہ رکھتے ہی نہیں ہے. ایک حضرت سے ملاقات ہوئی, بسم اللہ کی کافی عرصے کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی, تو طنز کر کے کہنے لگے جی یقیناً ناصر صاحب آپ روزے سے ہوں گے. میں نے کہا الحمدللہ. اور میں نے کہا حضور جی میں نے بھی رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے تو خلافت بھی رکھ لی تھی. ہائے ہائے سوئے ہوئے مجمع سے تو نہیں سمجھ آ رہی بات. جی میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جناب آپ نے تو خلافت, بسم اللہ کا بہت شکریہ, خلافت بھی رکھ لی تھی. 2 لفظ ہیں, روزہ رکھنا, روزہ اٹھانا. اب میں کیا کروں, 21 رمضان کو اللہ کا روزہ رکھا جاتا ہے, علی کا روزہ اٹھایا جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھ دیجیے. اللہ آل محمد کے استقبال کے لیے, بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے صلوات سارے حضرات مل کے پڑھیں. اللہ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, زیدی برادران کی اس محنت کی قبولیت کے لیے, مجلس کی منظوری کے لیے, بالخصوص سید شمشاد علی زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید جواد علی زیدی مرحوم, سید علی تحسین زیدی صاحب, اور بالخصوص اس گھر کے روحانی فرزند سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے, دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے سارے حضرات مل کے دعا گو ہو کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں, آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا قدر عظیم عطا فرمائے, بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے, اور خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. ایک جاگتی ہوئی صلوات کا سہارا دیجیے, میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ عزیزان گرامی قادر, موالیان حیدر کرار, اب تمام حضرات کے سامنے آج کی اس پرنور بزم کے لیے میں نے
خالق کائنات کی نورانی کتاب سے 13ویں پارے سے سورہ رات سے بڑی آخری اور شورہ آفاق آیت تلاوت کی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ آیت چنی ہے کہ جس کا ترجمہ بچوں کو بھی یاد، اس لیے کہ زیادہ ترجمے پہ بات نہ کی جائے۔ اس میں 2 ایک لفظ ہیں، میں ان پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ایک لمحے میں اس آیت کا شان نزول پڑھ دوں۔ آیت آئی کب تھی اور کیوں آئی تھی، باقی گفتگو شان نزول کے بعد۔ آیت اس وقت آئی تھی جب عرب کے کچھ بدتمیزوں نے پاک نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ آپ رسول نے بات نبی کو کی گئی، غصہ جلی کو آ گئے، فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے مشرف پیغمبر کو اطمینان دلا، اس سے کہ پریشان نہ ہو، یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں، تو کہنے دے یہ تو ہے ہی کافر۔ نہیں، آپ نے بات سنی ہے لیکن ابھی تک اسے اپنی سماعتوں میں پوری طرح سے جگہ نہیں دی ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں، تو کہنے دے یہ تو ہے ہی کافر۔ جتنے بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دی کہ جو بھی جب بھی چاہا بھی میرے محمد کو رسول نہ مانے، اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ تو پریشان نہ ہو، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہے تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ میں لاہور میں ہوں اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، دیکھیں آیت کا ترجمہ سب کو یاد ہے، میں پہلے لفظ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، تیری رسالت کا ایک گواہ۔ اس لفظ سے ایک کا وزن سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کہا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ اب اس لفظ ایک کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ سہیل زیدی صاحب سے یہ پوچھیں کہ 21 رمضان کو جو مجلس ہو رہی ہے سیدیوں، اس میں کون کون پڑھے گا؟ وہ فرمائے جی قبلہ واجب الاحترام ناصر صاحب پڑھے، شاعر اہل بیت، تو بات ختم ہو جائے گی، آپ کا اگلا سوال ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زیدی صاحب یہ کہیں ایک تو ناصر صاحب پڑھیں گے، توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ میں قرآن سے بادشاہ علی کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک تو ناصر صاحب پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے اگلا پوچھنے والا یہ پوچھے گا دوسرا کون ہے؟ اللہ نے کہا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ لاہور والوں لفظ ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں اس لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ، دوسرا کون؟ اس کی نشانی بتائی، اور نشانی اتنی پکی قرآن میں لکھی چھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کون سی نشانی؟ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ تیرا گواہ ہے رسالت کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو میرا ولی ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو زمین پہ میرا سایہ ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو مشکل کشائشہ جہاد ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو عقل اول ہے، جو حسن اول ہے، جو عشق اول ہے، جو مسلم اول ہے، یہ بھی نہیں کہا لاہور والوں کہ تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو نقطہ بائے
بسم اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ جو صاحب لواء الحمد ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو ساقی کوثر ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو مالک سلسبیل ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو نبیوں کا ناصر ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو باپ کو بیٹے سے ملانے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو عین اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہا جو کعبے کا کعبہ ہے، یہ بھی نہیں کہا جو حسنین کا بابا ہے، یہ بھی نہیں کہا وہ گواہ ہے جو کعبے کا گوہر ہے، یہ بھی نہیں کہا جو بطول کا شوہر ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ حرامی حلالی کی پہچان ہے۔ میں نے کہا مالک کتاب کا عالم گواہی کیوں رکھی ہے؟ گواہ کی نشانی جب نہیں اللہ کی آواز آئے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں رسالت کا گواہ ان پڑھ قبول نہیں کرتا تو کسی جاہل کو جانشین قبول کیسے کروں گا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب لفظ ایک سمجھ میں آ گیا تو دوسرا لفظ گواہ ہے، اس کی اہمیت سمجھاتا ہوں جتنا وقت۔ گواہ کتنے ہوتے ہیں شریعت؟ آپ جھجک رہے قرآن کہتا ہے دو، بھائی اللہ نے بھی تو دوسرا گواہ ساتھ رکھا ہے۔ شریعت میں گواہ دو ہوتے۔ اچھا گواہ کی اہمیت کیا ہے؟ اور اسے کہا کہ کتاب کا عالم گواہ۔ آپ عدالتوں سے واقف ہوں گے، پاکستان کے قانون سے واقف ہوں گے۔ قانون میں شریعت کے مطابق گواہ دو ہوتے۔ اچھا ایک جج کے پاس دو گواہ پیش ہو جائے، جج پہلے گواہ سے پوچھے وقوع بیان کرو، وہ منو انصارہ بتائے، دوسرے گواہ سے پوچھے کیا ہوا تھا بتاؤ، وہ آگے سے کہتے مجھے یہ لے آئے تھے ساتھ۔ لاہور والوں جملہ اگر میں کہوں آپ وصول کریں گے تو میری محنت کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگی۔ وہ کہے مجھے یہ لے آئے گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جج مقدمہ خارج کر دے گا۔ کیوں؟ کہے گا دوسرے گواہ کو علم نہیں، جو پہنچائے اسے میرا سلام ہے۔ دوسرے گواہ کو شکیل بھائی علم نہیں ہے، تو اب یہ بات تو آپ کے قانون نے سمجھا دی کہ ایک مدعے کے دو گواہ تب ہوتے ہیں جب دونوں کا علم برابر ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ بھائی جب دونوں کا مشاہدہ برابر ہو، جب دونوں کا یقین برابر ہو، نہیں آپ نہیں سمجھے، جب دونوں کا یقین برابر ہو۔ علی بادشاہ سے پوچھا گیا تھا چپ کر جانے والوں، مولا وحدت کے سارے پردے ہٹے تو کیا ہوگا؟ فرمایا علی کے یقین میں رتی کا فرق نہیں آئے گا۔ شریعت کے دعوے کے دو گواہ ہوتے، ہر دعوے کے دو گواہ ہیں۔ شریعت کا جو بھی دعویٰ ہے اس کے گواہ کتنے؟ آپ نکاح میں چلے جاتے ہیں، جو بزرگ پیش رہتے ہیں نکاح میں وہ جانتے ہوں گے، جو نکاح پڑھانے والے علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے لڑکی پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دو شریک گواہوں کی موجودگی۔ میں شریعت میں گواہ سمجھا رہا ہوں، آپ اگر بے نیازی کریں گے تو میں کسے سمجھاؤں گا؟ اچھا نکاح پہ اگر کوئی پریشان ہے تو بھائی طلاق میں بھی دو ہوتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب ورنہ لوگوں کی تو ہو جاتی ہے نا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ بلا میں طلاق دے بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا میرا قصور؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے 3 دفعہ کہا تھا طلاق 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 تو ہو گئی۔ میں کہا بھائی آپ کا نکاح پہلے سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے غصے میں دی تھی، تو میں نے کہا بھیا پیار میں دیتا بھی کوئی نہیں۔ آپ جب تک دو گواہ نہ لے کے جائیں شرعی گواہ،
عالم دین سیگا جاری ہے. تب آپ کو میں شریعت کے 2 گواہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب جب آ گئے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھتے. ہماری نماز تو ادھر ادھر دیکھتے تو خراب ہو جاتی, آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. اور جو نماز اس وقت میں نے شروع کی ہوئی ہے اور نماز کے بالکل افضل وقت میں نے شروع کی ہوئی ہے, میں اسے اپنے وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں. میں مقصد پہ مدائیں بھائی جاری لوں. یقیناً آپ روزے سے ہیں اور یہ بڑا سردار مہینہ ہے, سید مہینہ ہے, اور اللہ نے اسے سید کہا, سید الشہور, مہینوں کا سردار. کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے سید کہا ہے. مہینوں کو سید رمضان, دنوں کا سید جمعہ, جمعے کو کہتے ہیں سید الایام. کتابوں کی سردار قرآن ہے, سید الکتب. رمضان سید ہے, جمعہ سید ہے, قرآن سید ہے. اسے چپ بیٹھنے کی عادت ہے, اس کے لیے ہوم ورک دیتا ہوں, جاؤ کسی مفتی اعظم سے پوچھ کے آؤ, بلکہ فتویٰ لے آؤ, اس سے کہو بدھ اور جمعے کو برابر کہہ دے. وہ بھی نہیں کہہ سکتا جس نے پڑھایا تھا. جواب لے کے آؤ کہ بدھ بھی اللہ نے بنائی, جمعہ بھی اللہ نے بنایا, تو برابر کیوں نہیں؟ دلیل ایک لکھے گا, جمعہ سید ہے. بھئی انجیل بھی آئی ہے نبی پہ, قرآن بھی نبی پہ آیا ہے, دونوں نازل اللہ نے کی. کسی سے کہو کہ جرت کرے انجیل اور قرآن برابر ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ جواب ایک ہے کہ قرآن سید ہے. شوال کا انتظار رمضان سے زیادہ ہوتا ہے. جسے نہیں پتا ابھی سے کمیٹیاں بیٹھ گئی ہیں, 6 کو عید ہوگی کہ 5 کو ہوگی, ابھی بڑے دن باقی پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اگر اتنا ہی انتظار ہے تو شوال کو کہو کہ رمضان کے برابر, افضل چھوڑیے برابری کیجیے. کہا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا رمضان سید ہے. تو جب رمضان سید ہے, جمعہ سید ہے, قرآن سید ہے, تو پھر میں ساری امت مسلمہ سے بادب ہو کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے, انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے, شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے, تو نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو گئے؟ کوئی جاگ رہے میرے ساتھ؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جب برابری ہو نہیں سکتی, اب سیدوں کی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ یا رسول توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ مولا شاہد بھائی کی ریس کی وقت میں اضافہ فرمائے, نعرے انہوں نے 3 لگائے. اب مجھے ساری تقریر روکنی پڑے, روک دوں گا. یہ نعرہ ایسا ہے کہ نعرہ نہیں, ایک مشن بن چکا ہے. اور مشن بھی میں اگر اس گھر میں بیٹھ کے نہ دوہراؤں تو پھر قبلہ کی روح سے بڑی زیادتی ہو جائے, ظلم ہو جائے گا, غداری ہو جائے گا. یہ مشن ہے سرکار علامہ ناصر عباس صاحب آل اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ. فرماتے تھے ہم سے اندر اور باہر سے گلے ہوتے کہ مجلس حسین میں جاتے ہیں تو نعرے تکبیر لگتا ہے تو اللہ اکبر مومنین آہستہ کہتے ہیں, نعرہ رسالت لگتا ہے تو یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں, حیدری نعرہ لگتا ہے تو بزرگوں میں کرنٹ آ جاتا ہے, اچھل اچھل کے یا علی کرتے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے, نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے, نعرہ حیدری پہ یا علی کہنا بھی اونچا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے, اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے, مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہے. وہ جس نے موسیٰ کو پڑھایا وہ میں ہوں. رسالت کا گواہ کل سے زخمی, 40 ہجری کا رمضان آیا, بڑا مشکل رمضان, عجیب رنگ سے گزارا سیدوں نے. علی کے خطبوں کے رنگ بدل گئے. داڑھی سفید. میرے بھائی نے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ 17 رمضان کو بندے نے پوچھا مولا خضاب نہیں فرمائیں گے؟
فرمایا اس چیز سے ہوگی جو رنگ کبھی اترے. اور یہ علی بادشاہ کو پہلے سے بشارت تھا. نبی ممبر پہ رسول خطبہ فرما رہے, علی سامنے بیٹھ کے سماعت فرما. علی میرے قریب آ. جیسے ہی علی قریب آئے داڑھی چوم کے رونا شروع کیا. علی نے دیکھ کے فرمایا سرکار میری داڑھی چوم کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ایک دن آتا ہے پروردگار میں اسے خون سے رنگین کیا جائے گا. وقت بدلا, حالات بدلے. ممبر پہ علی آ گئے, علی کی جگہ پہ حسین بیٹھے تھے. خطبہ دیتے دیتے فرمایا حسین میرے قریب آئے. حسین قریب آئے تو داڑھی چوم کے بے تحاشا رویا کائنات کا شیر. تڑپ کے حسین کہتے بابا میری داڑھی چوم کے کیوں روئے؟ فرمایا ایک دن تیرے نانا نے میری داڑھی چوم کے کہا تھا یہ تیرے خون سے رنگین ہوگی, لیکن حسین میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی, تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے, کبھی قاسم کے خون سے, کبھی اصغر کے خون سے. جزاک. اور حسین کے جسم پہ اتنا خون, زخموں کی تعداد 1900 ہے. 1900 زخم حسین کے جسم پہ آیا. میر انیس نے بھی لکھا تھا 1900 ہے زخم تنے پاش پاش پاش. عزادارہ نے امام مظلوم 1900 زخم رکھنے والا حسین آج بھی اپنے جسم پر کربلا میں اپنے کسی زخم کو یاد کر کے نہیں روتا. جس کے 1900 زخم ہے نا, وہ آج بھی اپنے دل کے زخم کو یاد کر کے کہتا ہے میرا ٹوٹی پسلیوں والی ماں پہ سلام. بستے زمانے کی باتیں, کیونکہ موسم آ گئے ہیں اس بی بی کی یتیمی کے جس کے پردے کے لیے میں دارائن قربان کا. اتنی شرم و حیا والی بیٹی, باپ امام المتقین, باپ کو پریشانی ہو, باپ زخمی ہو, باپ بیمار ہو, بیٹیاں تڑپ کے باپ کے پاس آ جاتی. اللہ جانے علی کی بیٹی کو پردہ کتنا پسند تھا کہ علی زخم لے کے اپنے گھر آئے, باپ کے پاس نہیں آئی, پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے عباس کو بلا کے کہتی ہے غازی بتا بابا بچ تو جائے گا نا. جزاک اللہ. کیونکہ یہ موسم آ گئے بی بی زینب عالیہ کی یتیمی کے. ہر بندہ عید کرتا ہے. قبلہ جو بات کرنے لگے تھے انہوں نے میری عزت افزائی کے لیے ادھوری چھوڑی اور میرا حق بنتا ہے میں اس بات کو پورا کروں. ویسے عید نہ منایا کرو جیسے مسلمان مناتے. کوئی کتنا بھی باپ امیر کیوں نہ ہو, علی سے زیادہ امیر کوئی نہیں. آپ کی بچیاں ہوں گی جو بیٹیوں والے, چھوٹی بیٹیاں ضد کرتی ہیں تو باپ کا دل کرتا ہے میں کائنات کی ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دوں. لیکن اگر بیٹیاں عید کے لیے کچھ مانگے انہیں گود میں بٹھا کے سمجھایا کر کائنات میں سب سے امیر باپ کی بیٹی خاک میں بیٹھ کے کوفے میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی ہے کوئی آ کے میرے بابا کا پرسا دے پردیس میں مجھے. بس تو شام ہو گئی ہے, میں زیادہ طویل نہیں کروں گا, لیکن کوشش کرنا عید والے دن نیا لباس نہیں, صاف پہنو, چاہے استعمال شدہ ہو جتنا بھی ہو. کوئی تمہیں مبارک دے نا عید کی, ان سے صادق مولا والا جملہ کہہ دو جو تمہیں عید کی مبارک دے. راوی کہتے ہیں میں صادق مولا کے گھر گیا, دروازے پہ دستک دی, روتا ہوا امام کالے لباس میں باہر آ گیا. میں نے کہا مولا آج عید کے دن کالے کپڑے, آنکھوں میں آنسو رو کے فرماتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں کون سی عیدیں منانے دی ہے. باپ کی بیٹیوں کی فطرت ہوتی, باپ عید پڑھ کے گھر آتا ہے اور بیٹیاں سب سے زیادہ آگے بھاگتی ہے باپ کے پاس. یہ بیٹیوں کی فطرت ہے کہ میں بابا سے عیدی لوں. جس کو پتہ ہے وہ گریا کرے گا, جسے نہیں وہ تجربہ کر کے رو پڑے. بے شک عید آئے گی, گھر جاؤ گے, دروازے پہ اگر بیٹی استقبال کرے نا, اس کے سر پہ چادر دے کے مدینے کی طرف دے کے ایک دفعہ عید والے دن ضرور کہنا زہرا تیری بیٹیوں کے اپنے مقدر ہے. جو پردیس میں اجڑ گئی. ایسا نہیں ہے کہ زینب عالیہ کو بھائیوں نے پوچھا نہیں,
عید والے دن حسن بادشاہ آئے، حسین دونوں بھائی آئے. زینب بابا دنیا میں نہیں ہے یہ نہ سمجھنا، تو اکیلی رہ گئی، میں حسن باپ کی جگہ کھڑا ہوں. زینب اگر عید ہی چاہیے، عید والے دن بیٹیاں مانگتی ہیں، کچھ چاہیے تو مانگ، میں کائنات تیرے پیروں پہ نچھاور کروں. جانتے ہو زینب عالیہ نے کیا مانگا تھا عید والے دن؟ حسن کو دیکھ کے کہتی ہے عباس کا چہرہ بابا علی سے ملتا ہے؟ اس سے کہ بابا کا عبا پہنے، بابا کا امامہ پہنے، بابا کا لباس پہن کے سامنے تخت پہ بیٹھے، میں بابا علی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حسن نے حکم دیا، عباس وقت کا علی بن کے علی کا لباس پہن کے سامنے تخت پہ آ بیٹھا. ادھر زینب عالیہ کو حسن نے آواز دی، زینب آ بابا کی زیارت کر لے. یا حجرے سے پہلا قدم بھی زینب عالیہ نے باہر نکالا ہے. پہلا قدم کا اٹھنا تھا، عباس کا امامہ کھول کے گردن میں آ گیا. دوسرا قدم اٹھایا ہے، عباس کے چہرے کی رنگت بدلی. حسین تڑپ کے کہتا حسن زینب کو اندر بھیج، غازی مر جائے گا. زینب کی یتیمی کا ماتم کر کے دو فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. بس میں طویل کر گیا لیکن دو فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. شریف ترین عورتیں کوفے کی، شریف ترین عورتیں، میں جلدی کروں، شریف ترین عورتیں